احمد اللہ علی نوالی وأصلی علی محمد قدر حسنہ وجمالی وعلی جمیع اصحابہ وآلہ وعلی ابی حنیفۃ الذی اطاع النبی بسننہ واقوالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء او کما قال علیہ السلام رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج بام ابو حنیفہ، بتا رہا ہے ہمیں ثریا عروج بام ابو حنیفہ، بلند تر ہے فلک کے تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کا بار احسان پوری امت کے دوش پر ہے، عرب عجم کے پیاس دل کو ملا ہے جام ابو حنیفہ۔ دلوں میں علم و عرفان کی شمع روشن کرنے والے حضرات اساتذہ کرام، منصب صدارت و انصاف پر جلوہ گر حضرات منصفین کرام، اور علم و حکمت کے متلاشی دیوانوں پروانوں، آج اس مجلس میں جس موضوع کو لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کی قابل قدر سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک، امام اعظم ابو حنیفہ اپنوں کی نظر میں، نمبر دو، امام اعظم ابو حنیفہ غیروں کی نظر میں۔ صدر ذی وقار، رب العالمین نے امام الاعظم کو نہ صرف فقیہ و مجتہد بنایا بلکہ آپ ایک بلند مرتبہ مفسر بھی تھے، آپ بے مثال اصولی و متکلم بھی تھے، آپ صوفی باصفا اور ولی اللہ بھی تھے، آپ متقی و مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیرک سیاستدان اور قوی الحافظہ کا مالک ہونا بھی آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تلمیذ الصحابہ شخصیت کے اوصاف و کمالات، جاہ و مرتبت، ذہانت و فقانت کے نہ صرف محبین و متبعین گنگاتے ہیں بلکہ کرم فرما اور مخالفین بھی آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ جب میں محبین احناف کی کتب دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میرے سامنے معاصر ابو حنیفہ حضرت شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول آتا ہے جس کو علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثۃ الفقہاء میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ شدیداً اخذ للعلم وذاباً عن حرم اللہ ان تستحلا، کہ دنیا والوں ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جو علم کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں اور حدود حرم کی بے حرمتی سے روکنے والے ہیں۔ میں آگے بڑھا تو علامہ ابن عبد البر مزید لکھتے ہیں، ما رأیت افقہ من ابی حنیفہ، میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، لو رأیت ابا حنیفہ ذرائیتہ عقلا نبلا۔ میں آگے چلتا ہوں، امام الجرح والتعدیل شیخ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں، انہ لعالم هذه الامة بما جاء عن اللہ ورسولہ۔ اس کے ساتھ میں وہ جملہ بھی نہیں بھلا سکتا جو شیخ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں، دنیا والوں میں کئی اہل کوفہ کے پاس رہا لیکن امام ابو حنیفہ جیسا نہ تقوی کسی کے پاس ہے نہ ورع کسی کے پاس ہے۔ ابھی یہی اقوال مدح میرے دل و دماغ کو معطر و منبر کر رہے تھے کہ شیخ عبداللہ بن مبارک کا ایک اور قول میرے سامنے آیا۔ فرماتے ہیں، لقد زان البلاد ومن علیہا، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ، فما بالمشرقین له نظیر وما بالمغربین ولا بکوفہ، فکیف یحل ان یؤذى فقیہ، فکیف یحل ان یؤذى فقیہ له فی الارض آثار شریفہ۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں، اس سے پہلے کہ وقت اپنی تنابیں سمیٹنے لگے، میں اپنے موضوع کے دوسرے پہلو والفضل ما شہدت به الاعداء کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آج کے دور کے خود ساختہ اہل حدیث حضرات کی کتب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میرے سامنے مولوی نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب تقصار جنود الاحرار من تذکار جنود الابرار میں لکھتے ہیں، دام چنا در زود و عبادت
इमाम सालिकास्त मजीद देखता हूँ तो इनके बेटे सैयद अली हसन अपनी किताब मासिर सिद्दीकी में बहवाला इत्तिहाफ नुबला लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा आलिम भी थे, आबिद भी थे, साहिद भी थे, मुतवर्रे भी थे, मुतज़र्रे भी थे, कसीरुल खुशू भी थे। मैं एक नजर देखता हूँ तो मौलवी नजीर हुसैन अपनी किताब अल हयात बादल ममात में लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा अहले सुन्नत के बुजुर्ग हैं। मैं मजीद देखता हूँ तो मौसूफ अपनी किताब मेयार हक में ये अल्फाज लिखते हैं, इमामुना व सय्यदुना अबू हनीफा तन्नुमान। मैं एक तरफ देखता हूँ तो मौलवी इब्राहिम मीर सियालकोटी अपनी किताब तारीख अहले हदीस में लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा अहले सुन्नत के बुजुर्ग हैं, उन जैसा तकवा किसी का नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी तकवा और वरा के अंदर गुजारी। दूसरी तरफ देखता हूँ तो ढेरों किताबें इमाम आजम अबू हनीफा के लक़ब से मुनव्वर हैं। फिर मैं क्यों न कहूँ کہ مقبول خدا واحد ہے، محبوب رسول اکرم ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تقدیر امام اعظم کی ہے جاہل و حاسد کور نظر، اور دین سے وہ بیگانہ ہے جو راندہ درگاہ کرتا ہے تحقیر امام اعظم کی۔ والسلام۔